بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في موضع آخر: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم إليهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم من أرضهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى في موضع آخر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال تعالى في موضع آخر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اکرم اللہ نے اس حضرت انسان کو بنایا۔ اللہ نے فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو، ہم نے انسانوں کو مکرم بنایا، مشرف بنایا، عظمت والا بنایا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنانے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے، بھٹکے ہوئے راہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور نبیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا۔ فخر کائنات، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی اور نیا رسول دنیا میں نہیں آنے والا۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری، اللہ نے اس پوری شریعت مطہرہ کی ذمہ داری خود سنبھالی ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوقات میں، انسانوں میں ایسی ایسی شخصیتیں پیدا فرمائی، ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو ایک ایک چیز کی حفاظت کرتا ہوا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی پوری حفاظت فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی کا امتی بنایا، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے، بلکہ اس امت کے نبی بننے کے لیے نبیوں نے خواہش کی، جب ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس امت میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر دعا کیے ہوئے یہ نعمت غیر مترقبہ عطا فرمایا اور اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یقینی طور پر ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ حالات جس طرح سے بدل رہے ہیں،
چاہے ملک کے حالات ہوں، عالم اسلام کے حالات ہوں، پوری دنیا کے حالات ہوں، کب کیا ہو جائے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، حالات کس طریقے سے سنگین ہوں گے، پیش گوئی کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل رہے ہیں۔ آج سال مکمل ہونے کو ہے، کسی نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ 23 مارچ کی تاریخ وہ تاریخ ہوگی کہ پوری کی پوری دنیا ٹھپ پڑ جائے گی اور سارا کا سارا نظام کائنات ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے ایک جرثومے کے ذریعے سے، ایک کیڑے کے ذریعے سے لوگوں میں ایسا خوف و ہراس پیدا کیا، ایسا ڈر پیدا کیا کہ لوگ اپنے تو غیر اپنے سے خوف کھانے لگے، باپ بیٹا سے، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، ہر ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ آج پھر اس قسم کے حالات بن رہے ہیں۔ یہ تو ایک قدرتی حالات ہیں، لیکن بعض حالات وہ ہیں جو لوگوں کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں۔ آئے دن دشمنان اسلام اس قسم کی سازشیں رچ رہے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، کتاب اللہ اور کلام اللہ کے خلاف ایسی گھناؤنے اور ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ جن کے تصور سے انسانی روح کانپ جاتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لمحوں میں ہر شخص کے پاس یہ خبر آگ کی طرف پھیل جاتی ہے۔ وسیم رضوی نامی شخص نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو قرآن کریم سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ ایسا گھناؤنا اور ناپاک مطالبہ، ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کریم ان کے باپ نے لکھی تھی، یا قرآن کریم کسی انسانی نوشت، کوئی انسانی نوشتہ ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ حالات کے حساب سے اس میں تبدیلیاں کی جائیں، یا ان کو بدل دیا جائے، یا ان کی جگہ کوئی اور کتاب لائی جائے۔ قرآن کریم کی جن 26 آیات کے تعلق سے انہوں نے سپریم کورٹ میں PIL داخل کی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ان آیات کے ایک بھی آیت اور ایک بھی جز، بلکہ ایک بھی حرف سے وہ صحیح طریقے سے واقف نہیں ہے۔ ابھی 2-4-5 دن قبل کی بات ہے، وہ ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے اینکر نے پوچھا کہ ذرا ان آیات کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں جن آیات کے خلاف آپ نے کورٹ میں PIL داخل کی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا انہوں نے صرف ترجمہ پڑھا ہے، میں آپ کو وہ آیت اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ بتاتا ہوں، پھر انہوں نے جو ترجمہ کیا اسے سنیے، اور سر پکڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے آپ۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ، کہ جب اشہر حرم، حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے تو مشرکین کو جہاں چاہو قتل کرو۔ اس آیت کا ایک پورا پس منظر ہے اور پوری دنیا کے مشرکین کے لیے یہ آیت نہیں ہے، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو طویل وقت چاہیے۔ 4 مہینے ہیں جس میں اللہ نے اس زمانے میں بھی قتل و قتال کو حرام قرار دیا تھا۔ یہ کمبخت اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو مشرکین کو قتل کرو۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ جسے نہیں آ رہا ہے وہ قرآن کریم کی آیت پر اعتراض کر رہا ہے اور یہ لوگوں میں بھرم پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ 26 آیات
لوگوں میں وائلنس پھیلاتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، لوگوں میں اسلام کی تئیں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں غیروں کے تئیں دشمنی پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے ہی آج سے 1 سال قبل جو حالات آئے اور اب بھی وہ حالات بنے ہوئے ہیں، خصوصی طور پر مسلمانوں کے خلاف پارلیمنٹ میں CAA کا قانون پاس کیا گیا، پورے ملک میں NRC نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جن حالات سے اللہ نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی پہلے، وقال الذین کفروا لرسلہم، کفار نے کہا، کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر کر دیں گے، نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم ہمارے دھرم پہ واپس آ جاؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کا اور غیروں کا، دشمنان اسلام کا ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ اگر آپ اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں جے شری رام کا نعرہ لگانا پڑے گا، بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانا پڑے گا، ان کی مورتیوں کی ہمیں پوجا کرنی پڑے گی، ایک سیکولر مسلمان بن کے رہنا پڑے گا۔ آپ اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ، اس ملک میں رہنا چاہیں تو نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ مکمل طریقے پر کتاب اللہ پر عمل پیرا ہو کر کے رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ 100% مسلمان بن کر کے اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو نہیں رہ سکتے۔ آپ کے آگے ڈاٹ فل لکھ دیا جائے گا، آپ پریشان ہوتے رہیے، اور پھر جو آگے کے مراحل ہیں وہ باتیں آپ جانتے ہیں۔ لیکن ان حالات میں اصل ہمیں کرنا کیا ہے؟ مجھے جو بات بتانی ہے ملک کے موجودہ حالات کے سلسلے میں نہیں، بلکہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں ان حالات کا سامنا ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، ان حالات کا مداوع کیا ہے، ان حالات کا علاج کیا ہے، ان حالات کا حل کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو متعدد آیات میں نے پڑھی ہے، ان آیات میں اللہ نے ان حالات کا مکمل طریقے پر حل بیان فرمایا۔ پہلی جو آیت پڑھی، مشرکین نے، کفار نے رسولوں سے کہا تھا کہ آپ اپنی رسالت کی تبلیغ اور ترویج تو دور کی بات، آپ ہمارے مذہب پر واپس آ جائیے، آپ بھی مورتی اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیجئے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ نے ان نبیوں پر جو وحی بھیجی ہے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ بھئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ظالمین کو ہم ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ، ان کی زمینوں کا، اس ملک کا باشندہ اور اس ملک کی حکمرانی آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن ایک شرط بیان کی ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہو اور میری وعید کا خوف اور ڈر ان کے دلوں میں ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ صحیح اعتبار سے اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، مومن مکمل طریقے سے مومن بن کر کے رہے، تبھی جا کر کے حالات کا مکمل طریقے سے وہ سامنا کر سکتا ہے، اور آنے والے حالات مکمل طریقے پر ان کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ پھیر سکتے ہیں۔ اور ایک موقع پر قرآن نے بڑا زبردست انداز میں ہمیں جھنجھوڑا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر،
کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا؟ مفسرین کی اس آیت کریمہ کے سلسلے میں مختلف آ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جس کسی کی عمر 18 سال کی بھی، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں، کتاب اللہ میں غور و خوض کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ جس کسی کی عمر اللہ نے 60 سال دے دی، ان کے لیے یہ بات ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس نذیر آیا، ڈرانے والا آیا، بڑھاپا آ گیا، اب تو تم عبرت حاصل کرو، اب نصیحت حاصل کرو۔ وَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ نذیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تمہارے درمیان نبی آ چکے ہیں، نبی کا پیغام گھر گھر پہنچ چکا ہے، اور اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، اب بھی تم اوباشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور اوباشیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ ایک اور آیت میں اللہ نے اس سے کہیں زیادہ زبردست انداز میں ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، کیا اہل ایمان کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے قلوب ڈرے، ان کے قلوب میں خوف پیدا ہو، خشوع پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ابتدائی زندگی ان کے پر راہ راست پر نہیں تھی۔ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اور راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے غیب سے یہ آواز سنی جو آیت میں نے پڑھی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، جھک جائے، ڈرے، خوف پیدا کرے۔ اس آیت کا سننا تھا کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی، کہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں پکارا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور ذکر سے مراد صرف اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، پوری شریعت مطہرہ کی پابندی ہے کہ ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی۔ ظاہر بات ہے یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا اگر آپ گہرائی سے جائزہ لیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے اوپر جتنے بھی حالات آ رہے ہیں، یہ حالات در حقیقت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، یہ اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ یہ اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ کئی شیر بھی حل میں جوتے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا مکمل طریقے پر جائزہ لے کہ ہماری کون سی گھڑی، ہمارا کون سا لمحہ، ہمارا کون سا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، اور کون سا وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار رہے ہیں۔ ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ جیسی جماعت جن کے پاس اسباب نہیں تھے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، آپ نے واقعات سنا ہوگا ایسی ممبر و محراب سے کہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں صحابہ کو اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو قید کر دیا گیا، گھیر دیا گیا، بند کر دیا گیا، کھانے پینے کی ایسی تنگی پڑی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہم چلتے تھے،
پاؤں کے نیچے اگر کوئی نمی آ جاتی تھی، بھیگی ہوئی چیز آتی تھی، تو ہم اسے اٹھا کر کے کھا لیا کرتے تھے. ہم یہ بھی نہیں دیکھا کرتے تھے کہ وہ کہ پاک ہے یا ناپاک ہے، کوئی نجاست ہے یا کیا. ایسے حالات تھے. غزوہ خندق کے موقع پر کفار پورا کا پورا حملہ آور ہو گیا مدینے پر. اسباب نہیں ہیں کہ سامنے سے مقابلہ کر سکیں، ان سے مقابلے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے تاکہ وہ اس پار آ کر کے ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. لیکن وقت آیا، حالات نے پلٹا کھایا، اور آپ نے دیکھا کہ آج وہ مسلمان جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، جنہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ایک ایک بوند پانی کے لیے جنہیں ترسایا جاتا تھا، آج پوری دنیا کے تقریباً 56 ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے. اسلامی ملک ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلمانوں کی حکومت ہے، اور پوری دنیا کا کوئی ملک ایسا خالی نہیں ہوگا جہاں مسلمان موجود نہ ہو. لوگ مٹانے کے لیے چلے تھے. اللہ نے اسلام کی قدرت میں، اسلام کی فطرت میں وہ چیز رکھی ہے کہ اس کو جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوگا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آج بھلے حالات کچھ اور ہیں، لوگ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر زمانے میں حالات بناتے رہے ہیں، اور حقیقی مومن وہ ہے جو ان حالات کا مقابلہ کرے. بلکہ یوں کہیے کہ حالات کا آنا ضروری ہے، اس لیے کہ حالات میں آدمی نکھرتا ہے، سنورتا ہے، بنتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اسی ایک چیز کو، وسیم رضوی کے چیلنج کو، آج پوری کی پوری امت مسلمہ، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی کے والے ہوں، بریلی ہو، بلکہ ان کی خود جماعت شیعہ کیوں نہ ہو، وہ بھی آج ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور تو اور ان کے گھر والے، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، سب کے سب ان سے کنارہ کش ہو چکے ہیں. یہ ایک موقع آیا، یہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے ہم سب کو مجتمع کیا. تو حالات ہمارے اندر مہمیز لگانے کے لیے ہے، ہمیں ابھارنے کے لیے ہے. ان حالات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، ان حالات کا سامنا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حالات آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے. اب کوئی نیا دین اور نیا دھرم، کوئی نیا مذہب آنے والا نہیں ہے، اور اسی دین کے ماننے والوں سے اس دنیا کی بقا ہے. جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، قیامت قائم نہیں ہو سکتی. تو مسلمانوں کی وجہ سے پوری دنیا کی بقا ہے. بھلے لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اپنی قیمت سمجھنی چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے بھائی ہمارے خلاف پوری دنیا ہے. جی ہاں، یاد رکھیے، جو درخت پھلدار ہوتا ہے اسی پر پتھر مارے جاتے ہیں، سوکھے درختوں پہ کوئی پتھر نہیں مارتا. آج یہ ہمارا مذہب، ہماری کتاب، ہماری شریعت مکمل طریقے سے پھلدار ہے، اس لیے پوری کی پوری دشمنان اسلام اس کو نظر لگائے ہوئے ہے اور اس پر پتھر مار رہی ہے، اس کے اوپر حملہ کر رہی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان حملوں سے درخت کا کچھ بال بیکا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل طریقے سے شریعت مطہرہ کا عامل بنائے، تبھی جا کر کے کامیابی اور کامرانی ہمارا قدم چومے گی. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سربلندی، کامیابی اور کامرانی تمہارا قدم چومے گی، بشرط
شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن کر کے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے، شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی کرنے والا بنائے، ایک ایک سنت کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طریقے پر اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا